اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر قرآن کے سلسلے میں آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں جو درس کا سلسلہ ہے اس میں سے عظمت قرآن کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے دل میں دو چیزیں ہیں، ایک عظمت اور ایک محبت۔ جب تک یہ دو چیزیں پیدا نہ ہوں اس وقت تک صحیح معنی میں کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی جب تک عظمت دل میں نہ ہو یا اللہ سے محبت دل میں نہ ہو تو عبادت میں کوئی لذت نہیں، عبادت میں کوئی کامیابی نہیں، عبادت میں کوئی خوشنودی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یخشون ربهم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وهم من خشیته مشفقون، کہ اللہ کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کے جلال سے ان کو ایک خوف کی کیفیت داری ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے اس کو اپنے اللہ سے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دو چیزیں پیدا نہ ہوں
اس وقت تک کوئی مسئلہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی جب تک عظمت سمجھ نہیں آئے گی، قرآن پاک سے جب تک محبت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم صحیح معنی میں قرآن مقدس سے فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم اسم بلخ کے علاقے سے، انہوں نے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، حضرت شقیق بلخی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بہت بڑے عباد صالحین میں سے تھے، تو ان کی خدمت میں یہ آئے اور ان سے بیعت کی اور ان کے مرید ہونے کی حیثیت میں ان کے پاس قیام کی۔ کیونکہ پہلے اصول بھی یہ ہوتا تھا کہ علماء علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں جاتے، کسی اللہ والے کے پاس جاتے، اس کی خدمت میں رہ کے وہاں اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب پھر وہ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علم کو چار چاند لگ جاتا ہے۔ تو حضرت حاتم الاسم جو تھے رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت شقیق بلخی کی خدمت میں آئے اور 33 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ تو 33 سال کی مدت کے بعد اجازت چاہیے حضرت نے کہ حضرت اب تو کافی مدت ہو گئی ہے، زندگی کا ایک معتد حصہ گزر چکا ہے، اب میں اپنے علاقے میں اپنے وطن میں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی، ہم آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری 33 سال کی صحبت میں تم نے کیا پایا، کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا سمجھا؟ تو کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے 8 مسائل سیکھے۔ تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ بھائی 33 سال میں صرف تم نے 8 مسئلے یاد کیے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بہرحال مجھے تو 33 سال کی اس محنت و مشقت کی زندگی، وہاں مشائخ کی خدمت میں رہ کر محنتیں ہوتی تھی، مشقتیں ہوتی تھی، امتحان ہوتے تھے، اختبار ہوتے تھے، ایسے تو نہیں تزکیہ ہو جاتا تھا، ایسے تو نہیں کپڑا دھل جاتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، کپڑا جتنا میلا ہوتا ہے اتنا دھوبی اس کو پٹکتا ہے، اتنا دھوبی اس کو مارتا ہے، اتنا آپ مشین میں اس کو زیادہ چکر دینے پڑتے ہیں، اور پھر اگر داغ نہ جاتے ہوں تو پھر کئی قسم کے کلوریکس ڈالنے پڑتے ہیں، اس سے بھی داغ نہ جائیں تو پھر تیزاب سے دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح انسان کے میل جب دلوں پہ جم جاتی ہے، جب دلوں پہ گند بیٹھ جاتا ہے، جب دلوں پہ کفر، بدعت، ہوائے نفس، خواہشات، شہوات، لذات ان کی ایک تاہ چڑھ جاتی ہے، تو پھر دل کو لذت کیسے ہو؟ تو بند ہے۔ یہی وہ وجہ ہے میرے عزیز کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم تلاوت کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہیں، آج ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم مدینہ منورہ کی حاضری بھی دیتے ہیں، آج ہمیں موقع ملے تو ہم عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، ہمیں دعاؤں میں رونا نہیں آتا، ہماری نمازوں میں وہ خشیت پیدا نہیں ہوتی، ہماری نمازوں کے اندر وہ خوف نہیں پیدا ہوتا، ہمیں وہ نماز کی عبادت کی لذت نہیں ملتی، وہ جس کو حلاوت کہتے ہیں وہ حلاوت نہیں ملتی۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن حلاوت قرآن نہیں نصیب ہوتی، حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ اس کی بے عینی ہی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے خود قرآن میں بتلا دیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ میل ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بڑا تیز قسم کی تلوار ہو،
تیز قسم کا چاقو ہو، خنجر ہو، لیکن اس میں اگر وہ میل جم جائے، اگر اس کو زنگ لگ جائے، اگر اس کی دھار پہ زنگ آ جائے تو وہ کاٹے گا نہیں، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زنگ لگا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس کا کیا علاج کریں گے کہ اسے صاف کرنے والے کے پاس لے جائیں گے؟ وہ پہلے تو اس کو جناب کسی لیمو سے اور کھٹی چیزوں سے رگڑے گا، اگر اس سے بھی اس کی وہ جو زنگ ہے نہیں اتر رہا ہے، اب سان پہ چڑھائے گا، سان پہ چڑھا کے اس کا زنگ اتارے گا، پھر اس کی دھار کو چیک کرے گا کہ جی یہ تو دھار ہی ختم ہے تو کاٹے کیا بیچارہ، پھر اس کی دھار بنائے گا، تو جب وہ صاف ہو جائے گا تو اب وہی چاقو ہے، وہی خنجر ہے، لیکن اب وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوئی، اور ہر چیز کا اصل جو ہے وہ دل ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو گویا کہ سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر دل کا دورہ پڑ جائے سارے اعضاء ختم۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے طاقت والے، لیکن دل کا دورہ پڑے سے پڑے ہوتے ہیں بیچارے کو ہاتھ ہلانے کے قابل بھی نہیں، بدن ہلانے کے قابل بھی نہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہے وہ کہتے ہیں بات مت کرو، تمہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، بات بھی نہ کرو۔ اب وہ آدمی جو 10 من سر پہ اٹھا لے وہ بات کرنے کا وزن بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ کیا ہے کہ دل خراب ہو گیا، دل نے کام چھوڑ دیا۔ اسی طرح عبادات میں بھی دل کا تعلق ہے، ایمان میں بھی دل کا تعلق ہے کہ لاکھ زبان پہ کلمہ ہو، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، کہ بھی اگر عقل سے تم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں میں رہنا اچھا رہے گا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر وہ ہمارا دل مسلمان نہیں ہوا ہے تو پھر ہماری اس عبادت میں کیا لذت ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جو زمین بسجدہ کرتم ز زمین ندا برابر، کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیخ چیخ کے مجھے کہتی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ ریا کے سجدے کر کر کے مجھے خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، کیوں مجھے خراب کر رہے ہو، کیوں اپنے ریا والے سجدوں سے مجھے ناپاک کر رہے ہو؟ کیوں طواف کعبہ کردم سے ندا برابر، کہ جب میں طواف کعبہ کرتا ہوں تو کعبے سے آواز آتی ہے کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ تم باہر کیا کون سے عمل اچھے کر رہے اب اندر بھی آ گئے ہو۔ تو وہ پاؤں جو تیرے گناہوں کے لیے چلا کرتے تھے، وہ پاؤں جو تیرے معصیت میں پھرا کرتے، ان کو لے کے پھر میرے اندر بھی تم آ گئے۔ پہلے تم اپنے آپ کو پاک تو کرتے، پہلے تم اپنی اصلاح تو کرتے، پہلے تم اپنے آپ کو اصلاح کر کے اس مقام پر تو لے آتے۔ ہمارے بھی ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کی ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، تو ان کی خدمت میں کئی دوست جاتے، کئی لوگ جاتے اور جا کے ان سے کہتے کہ حضرت ہم نے آپ سے کچھ استفادہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا عبادت میں، دل نہیں لگتا عبادت میں۔ تو حضرت فرماتے کہ بھائی ایک بات تم ہماری مان لو اور دوسری بات جو ہے وہ ہم آپ کی مان لیں گے۔ ہیلو انا فی درس دہین فی الحرم مشغول بالدرس، بعد نقل معك ان شاء الله۔ السلام لا الہ الا اللہ۔ تو وہ فرماتے کہ بھائی ایک بات ہماری تم مان لو تو باقی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کہتے کہ بھائی کیا ہوگا، سوچ لو، تھوڑی سی تکلیف ہو، محنت ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آخر میں حاضر جو ہوا، انہوں نے کہا ایک فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد میں نے کسی غیر محرم عورت پہ بری نظر نہیں ڈالی،
امرد لڑکے پہ، امرد لڑکے سے مراد ہوتا ہے وہ لڑکے جن کی داڑھی نہ آئی ہو، یہ بھی اسی طرح کا فتنہ ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی فقہا نے یہی حکم لکھا ہے کہ جیسے امرائے اجنبیہ کے ساتھ خلوت ناجائز ہے، اسی طرح ایسے لڑکوں کے ساتھ بھی خلوت ناجائز ہے، ان کے ساتھ بھی علیحدہ نہ ملے، کیونکہ ان سے بھی آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نے کہا یہ فیصلہ کر لو، اگر یہ تمہیں قبول ہے تو پھر اگلی منزل جو ہے آسان ہو جائے گی، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو بھائی میرے پاس تو کوئی پیری فقیری نہیں کہ تمہیں عبادت میں لذت ملنی شروع ہو جائے۔ عبادت میں لذت ملتی ہے تقویٰ سے، ہدایت ملتی ہے تقویٰ سے۔ اللہ نے یہ کسی جگہ نہیں کہا ہے کہ بھئی ہدایت جو ہے فرمایا ھدی للمتقین والعاقبۃ للمتقین۔ تو اتقاء کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان محارم سے، ان محرمات سے، ان منکرات سے بچنا جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی والے کام تم چھوڑ دو۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، بزرگوں نے کہی بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کسی جگہ اب مثلا آپ کی ہسپتال میں اگر مجھے کوئی ڈیوٹی دی جائے، میں کام کروں گا تو تنخواہ ملے گی یا کام نہ کروں تو تنخواہ ملے گی؟ نا آپ ماشاءاللہ بڑے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں بھائی کام کرنے سے تنخواہ ملتی ہے یا نہ کرنے سے تنخواہ ملتی ہے۔ اصولی بات ہے کام کرنے سے ملے گی، نہ کرنے سے کیا، لیکن اللہ کی محبت نہ کرنے سے ملتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، خدا کرے کہ سمجھ آ جائے آپ کو یا میں سمجھا سکوں کہ بھئی آپ کو دنیا میں تو کام کرنے سے کچھ ملے گا نا، نوکری کریں گے، کام کریں گے، ڈیوٹی کریں گے تنخواہ ملے گی، اوور ٹائم کریں گے تو اوور ٹائم ملے گا، رات دن کی شفٹ کریں گے تو اور ڈبل تنخواہ مل جائے گی۔ اچھا تنخواہ کے علاوہ پھر آپ کو سائٹ پہ جا کے نوکری کریں گے پھر اور زیادہ تنخواہ مل جائے گی۔ تو کام کرنے پہ انعام ملے گا، لیکن اسلام میں اور دین میں جو لذت، حلاوت، عبادت، ترقی وہ نہ کرنے سے ملتی ہے۔ کیا مانا؟ جتنے کاموں کو اللہ نے منع کیا وہ نہ کرو، بس کام ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ زنا نہ کرو، نہ کرنے پہ انعام ملے گا، چوری نہ کرو، نہ کرنے پہ انعام ملے گا نا، اسی طرح قتل نہ کرو، نہ کرنے پہ انعام ملے گا، غیر محرم عورت سے باتیں نہ کرو، نہ کرنے سے انعام ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا انعام ہے کہ نہ کرو اور انعام بھی لو، یعنی معاملات وہ ہیں کہ نہ کرو لیکن اس پر کیا درجہ تقوی کا لے لو، اور جب تم تقوی کا درجہ لے لو گے تو اب جناب تم اللہ والوں میں شمار ہونے شروع ہو گئے، تو اب تمہاری عاقبت کی کامیابی کا قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیشہ یہ فرماتے ہو کہ بھائی بس دو باتوں کی یاد کر، ایک میری صرف ایک نصیحت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا آج سے میرے اس صحبت کے بعد فیصلہ کر لو کہ کسی غیر محرم لڑکی یا عورت یا جو بھی ہے اس پہ میں بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً تصور کر لیں کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، اگر عمر میں زیادہ ہے تو والدہ ہے، برابر ہے تو بہن ہے، چھوٹی ہے تو بیٹی ہے، اور یہ اللہ کی بندی ہے تو قابل احترام ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس پر میں نظر نہ ڈالوں۔ تو جب اپنی طبیعت پر تم مشقت کرو گے کہ نفس دیکھنا چاہتا ہے تم روکنا چاہتے ہو، نفس بڑھنا چاہتا ہے تم منع کرنا چاہتے ہو، بس اسی میں تو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی آدمی کی نظر کسی عورت پہ پڑے اور وہ فوراً نظر ہٹا لے تو اللہ اس کو ایسی چیز دکھائیں گے جس میں اس کو حلاوت نصیب ہو، جس میں اس کو حلاوت ملے گی، اس کو لذت ملے گی۔ تو فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جن دوستوں نے اس بات پہ عمل کیا، یقین فرمائیں کہ 8 دن نہیں گزرتے، 10 دن نہیں گزرتے، وہ آتے کہتے حضرت اب تو عبادت میں لطف آ رہا ہے، اب تو نماز پڑھنے میں مزہ ہی اور ہے، اب جب تہجد پڑھتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، اب جب دعائیں مانگتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، اور صرف اتنا کیا ہے کہ نظر جھکا لی، اپنی نظر پہ پابندی لگا لی۔ جیسے کہ بعض بزرگ اس کو ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ نظر بر قدم، کہ جب چلو تو نظر بر قدم، اپنے قدم پہ نظر ہو، اوپر نظر کرو ہی نہیں۔ جب اوپر نظر نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے، ٹھوکروں سے بھی بچ جاؤ گے، بچھو سام سے بھی بچ جاؤ گے، گڑے سے بھی بچ جاؤ گے، کہ نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، کہ لاکھ لوگوں میں بیٹھے رہو لیکن دل کی تار جو ہے وہ اللہ سے جڑی رہے۔
لاکھ کام کرتے رہو، دوستوں سے ملو، وہاں کسی سے ملو، دنیا میں معاملات سر انجام دو، لیکن دل کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو حضرت یہ مسئلے سیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھی ہمیں بھی بتلاؤ کیا سیکھا تھا 30 سال؟ انہوں نے کہا جی پہلا مسئلہ تو آپ کی صحبت میں رہ کے اور قرآن کی تلاوت میں رہ کے میں نے یہ سیکھا کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، ہر بندہ کوئی بھی ہے۔ اب دیکھو نا کسی آدمی کو کوئی نہ کوئی اس کی جس کو آپ آج کل لوگ آپ کہتے ہیں جی یہ اس کی ہابی ہے، یعنی اس کی ایک عادت بن گئی ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی خوشی ہے۔ تو جیسے میرے ایک دوست تھے، حالانکہ وہ منسٹر بھی رہے، ان کی ہابی یہ تھی کہ اس کو تالے پسند ہیں، وہ جس ملک میں جائے جناب تالے لے کے آئے، جب دیکھو اس کا ٹیچی کیس بھرا ہوا ہے، یہ کیا بھائی کہ یار مجھے اچھی لگتی ہے وہ لے آیا، اچھا یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، وہ سارے کیا کر رہے ہیں اس میں، لیکن ایک عادت ہے کہ میں نے تالے خریدنے، تو وہ دنیا کے جناب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے ایسے نوادرات ڈھونڈ کے وہ لے آتا تھا کہ آدمی حیران ہو جائے کہ کس قسم کے تالے ہیں، اس کو کھولنا سمجھنا ہے، بس اسی پہ خوش ہے۔ دیکھے میرا چوائس کیسے ہے، دیکھو میرا ذوق کیسے ہے، میری پسند کتنا اونچی ہے، وہ بس وہ خوش ہو جاتا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تو محبوب ہے نا۔ اچھا کسی آدمی کو علم محبوب، کسی آدمی کو اللہ معاف کرے وہ لڑکی محبوب۔ دیکھا نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں کہ جی آج اس جوڑے نے خودکشی کر دی، آج جناب ان دونوں نے وہ ٹرین کی پٹڑی پہ سو گئے اور کٹ گئے، اور دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، الحمدللہ خاتمہ دونوں کا خراب ہو گیا، وہ محبت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح تو کوئی نہ کوئی تو محبوب ہے نا جی۔ اچھا اسی محبت کے یہ سارے قصے ہیں نا جی، لیلا مجنو، شیری، فرات، ہیر، رانجھا، یہ سارے جو قصے ہیں کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ پڑھا کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ محبوب ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کے مطالعے میں یہ سمجھا کہ اگر محبوب میں بناؤں، چلو عورت کو بنا لوں، بیوی کو بنا لوں، بھائی کو بنا لوں، باپ کو بنا لوں، دوست کو بنا لوں، اس دنیا کو بنا لوں، بلڈنگ کو بنا لوں، گاڑی کو بنا لوں، لیکن جب مر جاؤں گا تو یہ تو سارے رہ جائیں۔ اچھا محبوب بنایا، اب جب مر جائیں گے تو بیوی بھی فارغ ختم، اور گاڑیاں تھیں، کاریں تھیں، لباس تھے، بڑے بڑے سوٹ میں نے بنوائے تھے، اور بڑے بڑے ٹیلر ڈھونڈ ڈھونڈ کی چیزیں بنوائی تھیں، وہ جناب سب پڑی ہیں، ہم جا رہے ہیں قبر۔ اور ملا کیا؟ 2 گز کفن، 2 چادریں سفید، اور انہوں نے جناب کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، گناہوں کے اتنے بوجھ ہیں کہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اچھا منہ پہ بھی کپڑا ہے، کون سا عمل صالح ہے کہ دکھاؤں؟ تو شرمسار کیفیت میں جا رہا۔ تو اس نے کہا میں نے یہ سوچا کہ محبوب اس کو بناؤ جو زندگی میں بھی نہ چھوڑے، قبر میں بھی نہ چھوڑے، حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ تو وہ مجھے سمجھ آیا قرآن کی نظروں میں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ اپنے اللہ کا لقاء چاہتا ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ کی رضا، اعمال صالحہ کرے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فاطمہ سلی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ سے کہ سیدہ جو کچھ دنیا میں مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو کہ قبر میں صرف اعمال صالحہ کاٹ جائیں گے، کہ قبر جو ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر اعمال غلط ہوں گے تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی کیفیت قبر میں ایسے ہوگی کہ اس کے سامنے ایک بندہ آئے گا، خوبصورت بندہ ہے،
آ کے سلام کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے من انتا، کون ہو؟ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا وہ عمل صالح ہوں جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کیا تھا. اللہ نے مجھے شکل دے کے بھیجا ہے کہ میں تیرے ساتھ باتیں کر کے تجھے تسلی دلاؤں. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب دیکھے گا کہ سورج گویا ڈوب رہا ہے تو فرشتوں سے کہے گا دھونی چھوڑو مجھے نماز پڑھنے تو وقت جا رہا ہے. کہ اعمال صالحہ وہاں بھی اس کے ساتھ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے فیصلہ کر لیا کہ محبوب وہ بناؤ جو زندگی میں بھی ساتھ ہے، جو موت کے وقت میں بھی ساتھ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ کی توحید ربوبیت اور پھر اس پہ جم جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، مرنے کے وقت بھی اللہ فرشتے بھیجتے ہیں کہ جا کے میرے بندے کو کہہ دو کہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ خوش ہو جاؤ جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی صحبت میں اور قرآن کی تلاوت میں یہ سیکھا ہے کہ محبوب ہو تو بس عمل صالح، کہ کرنا ہی عمل صالح ہے. اعمال صالحہ سے دل لگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لے آئے اعمال صالحہ کے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے پھر یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ بس عمل صالحہ کو محبوب بنا دیں. تو شیخ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا بھی ماشاءاللہ ہماری صحبت سے کوئی فائدہ تو ہو گیا نا کس کا. انہوں نے کہا دوسری چیز، دوسرا مسئلہ کیا سمجھا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ میں نے سمجھا ہے جیسے بندے کو کوئی چیز محبوب ہوتی ہے اسی طرح مبغوض ہوتی ہے. کیا مانا؟ کہ ایک آدمی کو کسی نہ کسی چیز سے محبت، تو اسی طرح کسی نہ کسی چیز سے اس کی بغض بھی ہوتا ہے، عداوت بھی ہوتی ہے. ایک نیچر ہے، فطرت ہے، طبع. تو وہ سب سے بڑا دشمن، کسی کی پولیس دشمن ہو گئی، کسی کا زمیندار دشمن ہو گیا، کسی کا وڈیرا دشمن ہو گیا، کسی کا کوئی حاکم دشمن ہو گیا، کسی کا سرکار دشمن ہو گئی، اور جناب یہ ساری دشمنیاں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے قرآن میں غور کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کی دشمنیاں تو ختم ہو سکتی ہیں. یہ دنیا کے دشمن ہے نا، اچھا افسر ہے تبدیل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. دشمن ہے سردار ہے مر گیا، دشمنی ختم ہو گئی. اچھا بہت بڑا دشمن ہے، میں نے وہ جگہ چھوڑ دی، جگہ بدل دی، دشمنی ختم ہوگی. میں اسی شہر میں بھی نہیں، اس ملک میں بھی نہیں، اب میرا کیا کر دے گا؟ تو دشمنی ختم ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور کیا، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک دشمن ایسا ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا. ایک ایسا دشمن ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے اور ہر حال میں ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن، ظاہر دشمن، واضح دشمن، تیری ہلاکت کا دشمن، تیری نسل کا دشمن، تیری جنس کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. انہوں نے کہا یہ بھی میں نے مسئلہ سمجھ لیا کہ جب شیطان دشمن ہے تو دشمن کی بات کیا ماننی. دیکھو نا آپ کا کوئی دشمن ہے، وہ آپ کو اگر اتفاق سے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو بھائی یار آ گئے ہو تو چلو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، چھوڑو یار دشمن کا کھانا کیا کھانا، دشمن کے پاس جا کے کھانا کھاؤ، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا دشمن ہے تمہارا، بہترین گاڑی میں گزر رہا ہے، روڈ رائز میں گزر رہا ہے، تم سڑک پہ پیدل جا رہے ہو، فٹ پاتھ پہ گاڑی روک لیتے ہو، کہتے آ جاؤ، کہتے نہیں جی نہیں آپ جائیں. وہ لوگ کہتے بیوقوف آدمی تمہیں گاڑی میں بٹھا رہا، کہتا یار میرا دشمن ہے، مخاطب ہے، اس کی گاڑی میں کیا بیٹھے، اس سے میں پیدل جاؤں گا بہتر، لیکن میں دشمن کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تو اب سیدھی سی بات ہے کہ جو کام شیطان کو راضی کرنے والے ہیں وہ خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جو کام خدا کو راضی کرنے والے ہیں وہ شیطان کو ناراض کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جب سے ہم نے یہ دوسرا مسئلہ سمجھا ہے
کہ محبوب اعمال صالحہ ہیں اور سب سے بڑا مبغوض اور عدو اور دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ شیطان کو کبھی خوش نہیں ہونا، شیطان کو خوشی محسوس نہیں۔ شیطان کب خوش ہوگا؟ جب تم نماز نہیں پڑھو گے۔ اگر تم نماز پڑھو تو شیطان کیسے خوش ہوگا؟ اچھا تم نے کھانا سامنے رکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان کہتے خوش ہو تو گیا۔ تم نے حمام میں قدم رکھا، اس سے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطان کیا۔ حمام سے باہر نکلے تو نے کہا الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک، شیطان بھاگ گیا۔ نیند سے اٹھے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بھاگ گیا۔ اذان ہوئی، جلدی سے وضو کیا، بھاگ گیا۔ نماز شروع کی تم نے، بھاگ گیا۔ تو نے کہا جی بس ہم نے پھر فیصلہ کر دیا ہے کہ جب دشمن ہے تو دشمن کو ہم چین نہیں دیں گے۔ دشمن کو کون خوش کرتا ہے؟ تو پاگل ہوگا کہ دشمن کو خوش کرے۔ جو عقل والا آدمی ہے وہ تو دشمن کو کہے گا بھی دشمن کو سونے نہ دو، دشمن کو جگاؤ، دشمن کو مارو، اس کو جانی مالی ہر قسم کا نقصان دو، اور شیطان کو مارنے کا ایک ہی حل ہے۔ دیکھو نا اب آپ جاتے ہیں کنکری ہمارے سے، کیا کنکری ہمارے کیا سامنے کوئی شیطان تھوڑا کرا، جمرۃ العقبہ ہے یا آپ جو 3 دن جمرات مارتے ہیں نا، تو یہ تو ایک ستون ہے، علامات ہیں، مطلب وہاں کوئی شیطان تھوڑا کرا ہوتا ہے۔ ہمارے بے وقوف دیکھے نا بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چپل مار رہے ہیں اور بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ چند سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے، تو ہم واپس آ رہے تھے تو میں اس کو سمجھاتا ہوا آ رہا تھا کہ بھئی یہ وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے رکاوٹ ڈالی کہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کرتے، اللہ نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھی یہاں شیطان ہوتا ہے اور یہ لوگ بڑا پتھر مارتے ہیں یا خدا نہ خواستہ چپل مارتے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے، سنت کے خلاف۔ یہ جناب میں اس کو ساری تقریر کرتے ہوئے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سدھا، ٹھیک، بہت۔ اب جناب جب آئے جمرۃ العقبہ، 10 تاریخ تھی، پہلے دن جمرۃ العقبہ کو مارنا تھا، تو رش تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ رش ہوتا ہے۔ اچھا ویسے وہ ماشاءاللہ شیف آدمی تھا، 6 فٹ کا قد اور طاقتور آدمی ماشاءاللہ، تو وہ ایک دوسرے سے جب ہم پیچھے رہے نا، وہ میں ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو حضرت تو ستون پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ نیچے نہیں، وہ جناب چھلانگ لگا کے اوپر چڑھ کے چپل ہاتھ میں شروع ہے۔ اچھا لوگوں نے سمجھا کہ یہی شیطان نکل آیا ہے، لوگوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا نا کہ آج یار موقع مل گیا، شیطان تو خود نکل آیا حقیقت۔ اب سر پھٹا ہوا، لہو لہان، برا حال، جناب حضرت صاحب بے ہوش ہو کے اترے، اور میں نے کہا یہ کیا کیا، بس مکی صاحب کیا کرے، سوچے ہم بہت برباد کیا، دیکھا صبر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا دیکھا کوئی شیطان کھڑا تھا تمہارے سامنے کہ تمہیں صبر نہیں آیا، بد وقت آدمی، یہ کیا ہو؟ کہتے کوئی بات نہیں، دشمن تو پھر مارتا ہے، ہم نے مارا تو اس نے بھی مارا۔ اور میں نے کہا تمہیں اس نے نہیں مارا بے وقوف، تمہیں حاجیوں نے مارا ہے، اور پٹھان کب سمجھے تو پٹھان کون کہے؟ یہ تو قوم ایسی ہے نا، بس جو دل میں آ گیا پھر اس کے بعد دنیا کو کوئی طاقت ان کو نہیں سمجھا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسا عقل دیا، ایسا مزاج دیا کہ جو ان کے دماغ میں آ گئی نا بات، وہ اپنا ایک دوست نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ اتفاق سے پرانے دور میں جب یہ انڈو پاک ایک ملک ہوتے تھے، ہندوستان تھا، ایک ہی ملک تھا، تو اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ دیکھا کہ اپنا ایک گاڑی میں سکا میں سوار ہوا تو اور بھی لوگ تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، سب قسم کے لوگ ہوتے تھے اس زمانے جب ملک ایک تھا، ہر قسم کے لوگ چلتے تھے، تو ایک پٹھان بھی بیٹھا۔ اچھا اب اس کی پتہ نہیں کیا شامت اعمال کہ اس کے سامنے والی سیٹ پہ ایک ہندو بیٹھا۔ اب وہ پٹھان نے جناب تھوڑی دیر کے بعد غور کر کے دیکھا کہ بھی یہ کیسا آدمی ہے، چوٹی ہے اور یہ دھوتی ہے، اور یہ اس نے وہ ساتھ والے سے پوچھی کون؟ اس نے کہا اللہ کے بندے ہندو ہے۔ اور کون؟ انہوں نے کہا ہندو کیا ہوگا؟ اور نے کہا بھائی ہندو کافر ہے یار، اور کیا ہے، تم چھوڑو خان، کیا تم دماغ کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان۔ اچھا
تو بس جناب خان کو جوش آ گیا، کھڑا ہو اور نے کہا او لالا کلمہ پڑھ۔ اب وہ کہے بھئی خان صاحب میں مسلمان نہیں، میں ہندو ہوں۔ نے کہا ہندو ہے کوئی، بس کلمہ پڑھ، دیکھو ہمارے پاس رہتے کلمہ پڑھ۔ اور نے کہا بے وقوف آدمی میں کلمہ نہیں کیسے پڑھوں، میں ہندو ہوں۔ نے کہا بس دیکھو ہندو ہو کچھ، ابھی گولی مارے گا، لاش تمہارا اٹھا کے گاڑی سے بیٹھ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی مارتا ہے تو اس نے کہا خان صاحب کلمہ پڑھاؤ، کیسے ہوتا ہے کلمہ؟ کہتا پوچھو تو مجھ کو بھی نہیں آتا۔ یہ عجیب قوم ہے، اللہ ان کے حال پہ رحمت فرمائے۔ لیکن بہرحال یہ جب ایمان پہ ہو نا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھو اقبال بڑا دور کا مفکر تھا، بہت بڑا مفکر تھا، کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی، فطرت یعنی قدرت کے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان۔ کس وقت سے ہو گیا؟ کہتے کہ اللہ کے مقاصد کی نگہبانی جو ہے نا خدا نے اس کے لیے بھی ان کو چن لیا۔ یہ ایسی قوم ہے، اللہ تبارک و تعالی بہرحال دعا کریں کہ اللہ ان سے بھی خیر کے کام لے اور اللہ ہم سے بھی خیر کے کام لے۔ تو اس لیے اب جناب بات انہوں نے کہا جی دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب تیسرا مسئلہ تم نے کیا سیکھا؟ اب تو شیخ کو توجہ ہو گئی نا کہ یہ تو مرید ایسا نہیں ہے، تو ماشاءاللہ اللہ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت تیسرا مسئلہ میں نے آپ کی صحبت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں یہ سیکھا ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی پہ تو بھروسہ کرتا ہے۔ تو کہتا جی ہر آدمی کا مثلا آپ کوئی آدمی اپنے والدین پہ بھروسہ کرتا ہے، مشکل ہوگی تو میرے والدین مدد کریں گے، کوئی اپنے عزیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے عقل پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تعلیم پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی برادری پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے قبیلے پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو ہر آدمی کا کسی نہ کسی پر بھروسہ، آسرا یقیناً ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو آپ کیا نہیں سکتے۔ آپ دیکھو نا جی بیوی ہے تو اس کو خاوند پہ بھروسہ ہوتا ہے، اولاد ہے باپ پہ بھروسہ ہوتا ہے، بھائی ہے بھائی پہ بھروسہ ہوتا ہے، دوست ہے دوست پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر یہ دنیا کی گاڑی چل نہیں سکتی، نہیں تو نظام چل ہی نہیں سکتا، نظام فیل ہو جائے بغیر کسی بھروسے کے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے بڑا غور کیا کہ باپ کا بھروسہ، بھائی کا بھروسہ، برادری کا بھروسہ، قبیلے کا بھروسہ، طاقت کا بھروسہ، حسن و جمال کا بھروسہ، لیکن یہ تو سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر بھائی مر گیا پھر کس پہ بھروسہ کریں؟ باپ مر گیا، دولت پہ بھروسہ گھاٹا آ گیا، کروڑ پتی غریب ہو گیا، ملک چھن گئے۔ آپ تو جانتے ہیں انڈیا میں کتنے مغل شہزادے جو تھے، اب وہ اس حال میں ہے بیچارے کہ ان کو بھیک بھی نہیں ملتی، روٹی کو بھی تنگ ہے، اپنا منہ چھپا کے زندگی گزارتے ہیں، کوئی بیچارے مزدوری معمولی سی کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں تاکہ اپنا نام کیسے بتائیں کسی کو کہ میں کون ہوں۔ تو یہ تو سارے سہارے پھر چھوڑ جائیں گے۔ تو قرآن سے ہم پوچھیں گے سہارا کون سا ہو؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو قرآن نے بتایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور کہیں قرآن کہتا ہے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کہیں فرماتا ہے نعم المولا ونعم النصیر۔ تو مجھے یہ یقین اور ایمان پہنچ گیا کہ اللہ کے سوا کسی پہ توکل کرنا، آسرا کرنا، بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، ہر آسرے فنا ہو جائیں گے، ایک اس کی ذات ہے جو باقی ہے، کہ جس کا توکل اور جس کا سہارا مجھے ہر حال میں کام آئے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر میں نے ان فانی چیزوں کا آسرا اور بھروسہ کیا ان نے تو فنا ہو جانا ہے، تو ان پر بھروسے کرنے کا مجھے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے
سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ حاتم باقی تم نے میری صحبت میں رہ کے جو فیض حاصل کیا ہے وہ کم لوگ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ عظمت ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اس میں غور کرنے والا ہو, اس میں تدبر کرنے والا ہو, اس کی بات کو پا لینے والا ہو. اس کے ایک ایک لفظ میں برکتیں ہیں اور ایک ایک لفظ میں حکمتیں. اب دیکھیں ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکی تھی کافرہ. بعض لوگوں نے لکھا ہندو تھی, بعض نے لکھا مطلقاً کافر تھی, اللہ عالم. بہرحال ہندو تھی تب بھی کافرہ تھی, اور کوئی اور تھا تو کافرہ تھی. اس کو اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی مسلمان لڑکی سے تعلق تھا سکول میں یا مدرسے میں یا کسی جگہ. اس کو اسلام کے بارے میں وہ مسلمان بچی بتاتی رہی. آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا کہ دیکھو کلمہ میں نے پڑھ لیا, مسلمان ہو گئی, مجھے قرآن پڑھاؤ. اس بچی نے بہرحال اس کو ابتدائی طور پہ قاعدہ بنایا, قاعدہ سکھایا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق دیا کہ تم اسی کو یاد کرو, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اجزم یا ابتر او اقطع, کہ کوئی کام خیر والا ہو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو. وہ 3-4 دن پڑھتی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاد ہو گیا. اب جناب اس بچی کی ایک عادت ہو گئی کہ وہ کیونکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بچی کی عادت پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کپڑا اٹھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کپڑا دھو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے باپ نے سن لیا یہ کیا پڑھتی. اس نے جب معلوم کیا کہ تم کیا پڑھ رہی, نہیں بس کچھ نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے تمہاری طبیعت بدلی ہے اور تم کوئی کام بھی کرتی ہو, مجھے پانی دیتی ہو, خود پانی پیتی ہو, روٹی سامنے لاتی ہو, کپڑا اٹھاتی ہو, کچھ پڑھتی. باپ نے جب مجبور کیا اس نے بتایا کہ ہاں میں یہ پڑھتی ہوں بسم اللہ. کیوں؟ بس مجھے اچھا لگتا ہے. باپ چونکہ ہندو چاکیا تھا, یہ بڑی سمجھدار قوم ہے, ہماری طرح تو نہیں جوش میں آ گئے ہوش ختم. یہ تو بڑی ہوشیار قوم, یہ تو اس طرح اپنے دشمن کو ڈستی ہے نا کہ پھر اس کی زہر سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ بچائے. تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے فوراً سوچ لیا کہ میں جوش میں آتا ہوں تو پھر بیٹی بھی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے بولو. اور اندر باہر سے معلومات حاصل کر کے اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے, کلمہ بھی پڑھ لیا اور یہ قرآن پڑھ رہی ہے. اس نے سوچا کہ بھی اب اس کا حل کیا ہو. اگر میں جبر کرتا ہوں, سختی کرتا ہوں, تو خدا کی قدرت ہے کہ جتنا آدمی سختی کرے وہ آدمی اور ضد کرتا ہے. انہوں نے کہا آپ اس مسئلے کو جو ہے میں ایسے طریقے سے ختم کروں, ورنہ تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی, صاف بات ہے تو کسی مسلمان کے ساتھ جا کے شادی کر لے. تو میرے لیے تو بربادی کا باعث بن گئی. تو ہندو تھا وہ چلے آگ پہ, جب وہ بسم اللہ پڑے اس کو تو آگ لگ گئے. لیکن اس نے بظاہر اپنے آپ کو نارمل رکھا اور اس نے جا کر ایک جوگی سے رابطہ کیا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا زہریلا سانپ دے دو, لیکن وہ ایسا زہریلا ہو کہ پھر اس کے ڈنگ سے کوئی بچ نہ سکے. اس نے کہا کوئی بڑی بات, ہمارے پاس ہر وقت زہریلے سانپ موجود ہیں. اس نے سانپ لیا اور سانپ کو اس نے ایک بڑی فرسٹ کلاس سی چھوٹی سی صندوق کی لکڑی کی, بالکل جیسے کوئی آرٹ ہو, دستی بنی ہوئی خوبصورت, وہ لی اور اس کے اندر جناب اس سانپ کو رکھا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے باقاعدہ سوراخ وراخ یہ وہ بڑا سسٹم رکھا کہ بھائی تاکہ ہوا بند ممکن ہے وہ سانپ مر جائے. سارا کچھ کرنے کے بعد جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کو سکھلایا کہ بھی میں شام کو رات کو
اپنے گھر میں ہوں گا تم کنڈی کھٹکھٹانا، میں پوچھوں گا کون ہو، تم کہنا فلاں آدمی ہوں، تو میں آ جاؤں گا باہر اور پھر تم مجھے یہ صندوق دے کے چلے جانا۔ وہ دوست آ گیا، آدمی آ گیا، اس نے آواز دی، وہ ہندو اٹھ کے چلا گیا، وہ جا کے صندوق لے آیا۔ صندوق لانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بلایا تو بیٹی اٹھ کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا دیکھیں میرا ایک دوست ہے، اس کے یہ بہت بڑا قیمتی نیکلس ہے، اس کے اندر ہار ہے سونے کا اور اس پر جڑاؤ کیا گیا ہے، یہ انتہائی قیمتی ہار ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو لے کے تو کسی صندوق میں جا کے رکھ دو، اور یہ اس کی تالی ہے اور یہ اس کی چابی ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے لیا، جا کے صندوق کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اب باپ نے یہ سوچا تھا کہ جب تالا بھی ہے چابی بھی بچی کو دے رہا ہوں تو ایک تجسس ہے نا، میں نے پہلے بتا دیا، اور عورت جو ہے اس کی کمزوری زیور ہوتا ہے، عورت کے لیے خدا کی قدرت ہے کہ زیور جو ہے نا اس کی انتہائی کمزوری ہے۔ خدا نہ خاصا مثلا آپ گاڑی پہ سوار ہوں نا، ایک بیگ میں زیور ہوں اور شوہر گاڑی پہ گر رہا ہو، بیگ بھی گر رہا ہو، تو بیگ سنبھالے گی، شوہر کو گرنے دے گی انشاءاللہ نہیں، اور کبھی بڑی باتوں پہ یقین نہ ہو تو ذرا تجربہ کر لیا کرو، ایسا تجربہ نہ کرنا کہ ختم ہو جاؤ، یعنی سنبھل کے سوچ سنبھل کے ذرا تجربہ کر لیا کرو کہ اس کو زیور اتنا عزیز ہوتا ہے نا جی، یہ ساری دنیا کو چھوڑ دی کہ زیور نہیں چھوڑے۔ قرآن ہے نا، اب میں نشو فی الحلیہ، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، اب میں نشو فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکی جو سونے اور چاندی کے اندر جوان ہوتی ہے تو اس کی تو فطرت ہے نا جی، اس کے لیے زیور جو ہے وہ بڑی عجیب شے ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اس بچی کے دماغ میں جب آئے گا تو اس یہ علیحدہ ہو کر چھپ کے لازماً کھولے گی، دیکھے گی، جب کھولے گی تو آگے تو سانپ ہے، بس وہ میرا مقصد حل ہو جائے گا، اور پھر میں شہرت بھی کر دوں گا، ابھی سانپ نے ڈس لیا، ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں سانپ ہوتے ہی ہیں تو کوئی مقدمہ بھی نہیں بنے گا، اور اگر اس نے نہ دیکھا تو پھر میں کوئی اور ہیلا کروں گا۔ اچھا خدا کی شان ہے، ایک دن گزر گیا، دیکھا کہ لڑکی تو اسی طرح پھر رہی ہے، اس نے کہا ابھی اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس نے کھولا ہی نہیں۔ اب دوسری رات اس نے پھر دوست کو سکھلایا کہ پھر تم آنا آدھی رات کو اسی طرح آواز دینا، اور آواز دے کے اس کے بعد چاہے تم چلے جانا، پھر باقی مسئلہ میں اپنا حل کر دوں گا۔ وہ آدھی رات کو آیا، آواز دی، یہ اٹھا، باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے بیٹی کو جگایا کہ بیٹا اٹھو اٹھو اٹھو، تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ جو میرا دوست تھا نا جو صندوق کی دے گیا تھا زیورات کی، اس نے کہا ہاں اب میں نے رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کافی زیورات ہیں لیکن ایک بڑا ہار ہے، باقی چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں، انگوٹھیاں ہیں، جڑوے ہے، وہ ہے، فلاں چیز ہے، تو وہ ہار مہربانی کر کے مجھے نکال کے دے دو کہ وہ میں نے صبح کسی کو دینا ہے، اور باقی زیور اسی طرح آپ کے گھر میں امانت رکھے رہے۔ تو اندر سے بیٹا جا کے تو چابی کو کہاں پہ؟ اب چابی میرے پاس ہے، اور نے کہا چابی لگا لو، ٹھیک۔ وہ جناب بچی جو اندر آئی تو اس نے، اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، یہ لیمپیا، یہ کمکمیں، یہ بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، دیا تو میں ایک دیا جلایا داغچے میں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا ڈھکنا کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ ڈالا، اندر اٹھایا، دیکھتی ہے تو ہار ہے سونے کا، موتی جڑے ہوئے ہیں اور کمرہ جگمگ جگمگ ہو رہا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور کچھ نہیں، تو اس نے وہیں سے پکارا ابا جان ادھر ہے، آپ کہتے تھے کہ اور زیادہ رہنے دیں، اور صرف ہار تو ہے لیکن اور تو کچھ نہیں ہے اس میں۔ جب باپ آیا اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت ہاتھ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں کیا آج تک۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ ہے۔
اور اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کی برکات و ثمرات کیا ہے۔ میں نے تو تیرے مارنے کے لیے سانپ رکھا تھا، یہ حال تھوڑا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کلام ہے وہ چاہے تو سانپ کو حال بدل دے، وہ چاہے تو سونے کو سانپ بنا دے، وہ چاہے تو سانپ کو سونا بنا دے، یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور تم حق پہ ہو، لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو کہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا، ہم چپ کر کے نکل جائیں گے، پھر جا کے اپنا اسلام ظاہر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیہات میں، دیہاتی لوگ ہے، وہ بچی ہے، جاہل ہے، ابھی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن شریف کیا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے۔ تو یہ قرآن مبارک کی برکات و ثمرات۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی عظمت کا شان دیکھیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، اور تھوڑی دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے وہ حضور کے چہرے پہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کا چہرہ اور اس کا نظارہ جو ہے سیدنا ابو بکر کو اتنا محبوب تھا کہ حضور کی مجلس میں بس ایک چاہتے تھے کہ نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ حضور کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھ کو بس دیکھتی رہے۔ اس نے سیدنا صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ شناسائے رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و عادات مبارک کا رازدان ہے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار ہیں غصے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فوراً سمجھ گئے کہ بھئی حضور کے غصے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور تو کوئی سبب نہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو خلاف تباہ ہو۔ تو فوراً خیال آیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ جو تورات پڑھ رہے ہیں کتاب، شاید یہ وجہ نہ ہو ناراضگی کی، تو حضرت صدیق نے فوراً حضرت ابو عمر کو ٹٹولا اور کہا کہ عمر کیا کر رہے ہیں، ہمارا عید وجہ رسول اللہ ہو، تم نے حضور کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی؟ سیدنا عمر نے جو دیکھا تو سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو، جلال۔ آگے بھی پھر عمر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں اصحاب رسول ہیں اور وزیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں سرکار دو جہاں فرمائیں کہ وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر، کہ اگر زمین میں کوئی میرا وزیر ہے تو ابی بکر ہے اور عمر۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کو ہم نے قبول کیا، اسلام کو ہم نے اپنا دین سمجھا ہے، اور آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور خاتم الانبیاء مانا ہے، پھر آپ کے غصے کا کیا وجہ ہے ہم پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں، یاد کریں اور سمجھیں کتنی بڑی بات ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عمر تم قرآن پاک کی موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری شریعت پہ چلتے، قرآن مقدس کی اتباع کرتے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو۔ تو اللہ کی قرآن کی عظمت دیکھیں، اسی لیے ایک دفعہ
حضرت قاری صاحب قاری محمد طیب حکم اپنا رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں تشریف لے گئے تو ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ یہودی ان سے کہنے لگا کہ حضرت ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے جتنے مسلمان ہیں وہ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں، کہ ہر مسلمان کو دیکھو یہودیوں سے نفرت ہے، عیسائیوں سے نفرت ہے، مسیحیوں سے نفرت ہے، اور نفرت بھی اس حد تک ہے کہ دشمنی کی حد تک چلی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہم نے بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہیں اور ہماری بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ہم پورے عالم کو چیزیں پہنچا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے نئے نئے چیزیں بنا رہے ہیں، اور پھر جہاں کوئی زلازل ہوں، حوادث ہوں، حادثات ہوں، ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑ ڈالر خرچ کرتی ہیں غریبوں پہ، لیکن آپ لوگ ہم پہ کیوں ناراض ہیں؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں اور آپ بے ایمان ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں دیکھو بھائی ہمارا ایمان تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہے، کوئی مسلمان جب تک موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب سے پہلے تو ہم موسوی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں، یہ نہیں کہ گناہ ہے بلکہ ایمان نہیں، کافر ہو گیا ہو۔ تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عظمت رسالت کو مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے انبیاء میں کسی کو کلیم اللہ کا لقب ملا تو صرف موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم تو مانتے ہیں، تو لہذا ہم ایماندار ہوئے، لیکن آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مانتے، تو آپ ایمان ہوئے۔ اچھا عیسائیوں کے مقابلے پہ دیکھیں کہ ہمارا تو مسلمان ہو نہیں سکتا، سب سے پہلے ہم بڑے عیسوی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہے، عیسیٰ علیہ السلام حی فی السماء ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم تو ایماندار ہوئے، ایمان والے ہوئے۔ عیسائی بے ایمان ہوئے کہ وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں پھر ایمان والے کو بے ایمان سے نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اور آگے بڑھو کہ اسلام نے تو ہمیں اتنی اجازت دی کہ بھی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ہم تو تمہارا ذبیحہ کھا لیتے ہیں، تم مسلمان کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہو۔ ہم تو بلکہ جہازوں میں جا کر یا کسی غیر ملک میں جا کر کہتے ہیں جی کوشت لاؤ، یعنی اگر 100% ذبیحہ کھانا ہو تو ہم کوشر مان کے کھاتے ہیں کہ یہودی، کیونکہ یہودی بغیر ذبح کے کبھی نہیں کھاتا۔ اسی لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے بڑے بڑے جو سٹور ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ سیکشن ہی الگ ہوتے ہیں، وہاں ان کا الگ گوشت رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ذبیحہ والا کھاتا ہے۔ تو نے کہا ہم تو تمہارا ذبح کرتا جانور کھا لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن تم مسلمانوں کا ذبح کرتا نہیں کھاتے ہو، تو نفرت تمہیں ہے یا ہمیں ہے؟ دشمنی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی ہاں یہ بات۔ انہوں نے کہا اچھا اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اس وقت کے زمینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ کیا، یہود سے معاہدہ کیا۔ اس وقت تمہارے سب سے بڑے بڑے قبائل جو تھے، بنی قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، جو مدینے میں موجود تھے، حضور نے ان سے معاہدہ کیا کہ بھئی اگر کوئی مدینہ منورہ پہ ہمارے خلاف چڑھائی کرے تو تم اس کی مدد نہیں کرو،
اور اگر تمہارے خلاف کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم اس کی تمہارے دشمن کی مدد بھی کریں گے، اور اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ کیا تاریخ موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پھر تاریخ اٹھا کے یہ بھی بتاؤ کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی مسلمانوں نے کی یا یہودیوں نے کی؟ اس معاہدے کی خلاف ورزی کس نے کی؟ کہ اس معاہدے کو کس نے توڑا اور قریش کا لشکر لے کر مدینے پہ حملہ کرانے والے کون تھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوہد کے لیے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی اپنی جماعت کو لے کے پیچھے بھاگ کے آنے والا جو تھا وہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے روح سے کہا کہ بھئی ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے، قتل خطا ہو گیا ہے، اس کو دیت کا پیسہ ادا کرنا ہے، تو تم بھی تو ہمارے حلیف ہو، ہمارے ساتھی ہو، مدد کرو اس کی چندے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بالکل اہلاً و سہلاً، ہم تو بالکل حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنے قلعے کے سائے میں، دیوار کے سائے میں حضور کے لیے نشست بنائی بیٹھنے کی، اور اوپر ایک آدمی چھپا دیا کہ جب حضور یہاں آگے بیٹھے تو تم اوپر سے پتھر گرا دینا تاکہ حضور شہید ہو جائے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجا کہ حضور اللہ نے فرمایا کہ محمد مسلم آپ بچ جائیں، وہاں مت بیٹھنا، دشمنوں نے یہ سازش کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم بتاؤ دشمنی تم کر رہے تھے کہ ہم کر رہے تھے؟ ایک مسئلے میں انہوں نے کہا میرے ساتھ تاریخی بحث کر کہ تمام عالم کے اندر تم کہتے جی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس نفرتوں کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمان نے تو ہمیشہ تحفظ دیا، مسلمانوں نے تو آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یقین کریں ایمان سے، بغیر کسی یعنی بات کے، بغیر کی لگی لٹی کے سیدھی بات کریں کہ انڈیا میں 1000 سال تک مسلمان نے حکومت کی ہے۔ اگر اس وقت کے مسلمان سلاطین، اگر اس وقت کے مسلمان بادشاہان یہ چاہتے، کیا خیال ہے آپ کو کہ انڈیا میں کوئی ایک ہندو نظر آتا یا ان کا کوئی ایک مندر نظر آتا، ان کا کوئی ایک عبادت خانہ نظر آتا؟ لیکن انہوں نے تو رواداری میں اتنے آگے بڑھ گئے، بلکہ بعض مسلمان بادشاہوں نے اپنے دین سے غداری کی ان سے وفاداری کے لیے، یعنی بعض مسلمان بادشاہوں نے اسلام سے غداری کی، دین سے غداری کی، گھر میں ہندو بیویاں لے آئے، ان سے شادیاں کی، ان سے رشتے کیے اور ان کو وہی مقام دیا، پھر ان سے جو اولادیں ہوئی ان کو وہی مقام دیا، یعنی اسلام سے غدار ہوئے لیکن ہندو کے وفادار رہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ جب ہندو کو اقتدار ملا، ہندو کو طاقت ملی، اس نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ اب یہ تو الگ بات ہے نا کہ آدمی بلا وجہ خود جو مرضی آئے کرتا رہے کہ ہم قتل بھی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو بدنام نہیں ہیں، اور ہم معمولی سی بات بھی کریں تو بدنام ہو جاتے ہیں، ہم آہا بھی کرتے ہیں